سرخ سمندر قیامت کی نشانی یا قدرت کا انتباہ۔ چند دن پہلے ایران کے ایک چھوٹے سے جزیرے پر کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہارمز آئی لینڈ جو خلیج فارس میں واقع ہے، وہاں اچانک سمندر کا پانی خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ سیاح جو وہاں گھومنے گئے تھے انہوں نے ویڈیوز بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ پہاڑوں سے سرخ ندیاں بہہ رہی تھیں، ساحل پر لہریں خون کی طرح ٹکرا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے یہی سوچا کہ کیا قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں؟ کیا واقعی وہ وقت آ چکا ہے جس کے بارے میں صدیوں سے بتایا جا رہا تھا؟ لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل میں وہاں ہوا کیا۔ 16 اور 17 دسمبر 2025 کی رات ایران میں شدید بارش ہوئی، تقریباً 100 ملی میٹر بارش، جو عام طور پر پورے مہینے میں ہوتی ہے۔ ہارمز آئی لینڈ کو رین بو آئی لینڈ یعنی قوس قزح کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کی مٹی اور چٹانوں میں مختلف رنگ ہیں، خاص طور پر سرخ رنگ جو ہیماٹائٹ اور آئرن آکسائڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ وہی معدنیات ہیں جن کی وجہ سے مریخ بھی سرخ نظر آتا ہے۔ جب اتنی تیز بارش ہوئی تو پہاڑوں پر یہ سرخ مٹی بہہ کر سمندر میں چلی گئی۔ لوہے کی یہ ذرات پانی میں گھل گئے اور پورا ساحل خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ ایک سیاح نے جو وہاں موجود تھا بیان کیا کہ پہلے تو بارش کی بوندیں عام تھیں، لیکن جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرائیں پانی سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ پہاڑ کی چوٹیوں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں بن گئیں، سب کی سب خون کی رنگ کی۔ سمندر کی لہریں جب ساحل سے ٹکراتی تو ایسا لگتا ہے جیسے خون کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں نے تفصیل سے وضاحت کی کہ یہ جزیرہ دراصل ایک سالٹ ڈوم ہے۔ زمین کے اندر سے نمک، جپسم اور دوسری معدنیات دباؤ کی وجہ سے اوپر آ گئی ہیں۔ صدیوں سے یہاں کی مٹی میں یہ لوہا جمع ہوتا رہا۔ مقامی لوگ اس سرخ مٹی کو گلیک کہتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسے مسالے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کی مشہور روٹی تومشئی میں بھی یہ مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اگرچہ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں ہیوی میٹلز ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لیکن مقامی لوگ نسل در نسل اسے استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس سرخ مٹی کو رنگ بنانے میں، کاسمیٹکس میں اور عمارتوں کی سجاوٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ مارچ 2025 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب بارش کے بعد سمندر سرخ ہو گیا تھا، اور اس سے بھی پہلے کئی بار یہ منظر دیکھا جا چکا ہے۔ در حقیقت مقامی لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی تیز بارش ہوتی ہے ساحل سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے جو برسوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ ایران 50 سال کی بدترین خشک سالی سے گزر رہا تھا۔ پانی ختم ہو رہا تھا، فصلیں مر رہی تھیں، جھیلیں سوکھ گئی تھیں، اور اچانک اتنی تیز شدید بارش ہوئی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ اور یہیں سے شروع ہوا سوشل میڈیا کا طوفان۔ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئیں، لوگوں نے کمنٹس میں لکھنا شروع کیا کہ یہ بائبل کی پیش گوئی ہے، قرآن کی نشانی ہے، قیامت قریب ہے۔ کچھ نے لکھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کچھ نے کہا کہ یہ فرعون کے دور کی طرح ہے جب دریائے نیل خون میں بدل گیا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ پھیل گئی، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا واقعی وقت آ گیا ہے؟ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا واقعی وہ وقت قریب آ گیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ صرف اٹکلیں لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پاس واضح رہنمائی موجود ہے۔ قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے بہت سی پہلے ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے کہ علم کا کم ہونا، جہالت کا بڑھ جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معلومات تو بہت ہے، لیکن حقیقی علم، وہ علم جو انسان کو بہتر بناتا ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی عام ہونا، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ زلزلے زیادہ آنا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ، آج ہر ملک یہی کر رہا ہے کہ سب سے اونچی عمارت ہماری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ننگے پاؤں چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بناتے نظر آئیں گے۔ یہ عرب کے بارے میں پیش گوئی تھی جو آج پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور چھوٹی نشانی یہ تھی کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح لگے گا۔ آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی سال شروع ہوا اور ابھی ختم ہو گیا۔ علم اٹھ جانا یعنی علماء کی وفات، یہ بھی ہو رہا ہے۔ قتل و غارت گری بڑھنا، دیکھ لیں آج دنیا کا حال۔ مال کی کثرت لیکن برکت کا ختم ہونا، یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن سکون نہیں۔ یہ تمام چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن یہ بتاتی ہیں کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، نہ کہ قیامت فوری طور پر آنے والی ہے۔ اصل بڑی نشانیاں جن کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے، وہ بھی ظاہر نہیں ہوئیں، اور یہ بات بالکل واضح اور حتمی ہے کہ جب تک یہ 10 بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں قیامت نہیں آ سکتی۔ پہلی بڑی نشانی ہے دجال کا ظہور۔
یہ وہ فتنہ ہوگا جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اس کی تفصیل احادیث میں بھی بہت واضح ہے۔ دجال ایک آنکھ کا اندھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ بالکل ختم ہوگی، دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح۔ صحابہ نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر وقت شمار کرنا۔ اس کے پاس جنت و جہنم ہوں گے، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ اصل میں جہنم میں ہوگا، اور جو اس کے خوف سے اس کے جہنم میں کود پڑے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ دجال کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا اور بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ اگا اور زمین اگائے گی، وہ کسی شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے جو اس کے پیچھے چلیں گے، وہ تیزی سے سفر کرے گا، ایک مقام سے دوسرے مقام بادل کی رفتار سے۔ لوگ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ آدمی سوچے گا کہ میں مومن ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب وہ اس کے معجزات دیکھے گا تو شبہات میں پڑ جائے گا۔ دجال زمین کی ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر فرشتوں کی حفاظت میں ہوں گے۔ جب دجال مدینہ کی طرف آئے گا تو شہر 3 بار جھٹکا کھائے گا اور تمام منافقین اور کافر نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ خالص مومنوں کا شہر ہوگا۔ دجال کا مرکز اصفہان ہوگا، جہاں 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور اس وقت تک کوئی ایسا دجال ظاہر نہیں ہوا جو ان تمام نشانیوں کو پورا کرتا ہو۔ ہاں، تاریخ میں بہت سے چھوٹے مدعی آئے، لیکن وہ اصل دجال نہیں تھے۔ دوسری بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا، لوگ مایوس ہو جائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے۔ جب وہ سر نیچے کریں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح چمکیں گے۔ جس کافر پر بھی ان کی سانس پڑے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے اور لد کے مقام پر جو فلسطین میں ہے اسے قتل کریں گے۔ جب دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور دجال کا خون نیزے پر لوگوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد دنیا میں امن و امان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر رہیں گے۔ وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، وہ عدل کے ساتھ حکومت کریں گے، صلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، یعنی صرف اسلام قبول ہوگا۔ اس وقت اتنی کثرت سے مال ہوگا کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ شیر اور بکری اکٹھے چریں گے، بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زمین برکتوں سے بھر جائے گی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھا لے اور اس کے چھلکے کا سایہ لے۔ ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا ہوگا کہ اونٹ پر لاد نہ پڑے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، ان کی نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے اور انہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ روزہ رسول میں 3 قبریں ہوں گی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ واقعی ابھی تک نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک آسمان پر زندہ ہیں اور جب اللہ کا حکم ہوگا تب اتریں گے۔ تیسری بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور۔ یہ 2 قومیں ہیں جو بنی آدم میں سے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ انہوں نے قوم کی مدد کی جو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پریشان تھی۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کی ایک بہت مضبوط دیوار بنائی اور یاجوج کو اس کے پیچھے بند کر دیا۔ قرآن میں بیان ہے کہ یہ لوگ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر روز کھودتے ہیں۔ جب دیوار میں سوراخ ہونے کو ہوتا ہے تو کہتے ہیں کل آ کر مکمل کریں گے، لیکن اگلے دن اللہ دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ کل آ کر مکمل کریں گے۔ اگلے دن آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ملے گی اور وہ اسے توڑ دیں گے۔ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے۔
ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک مسلمان کے مقابلے میں یاجوج ماجوج کے 1000 افراد ہوں گے۔ پہلے لوگ جب جھیل تبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ آخری لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ لگتا ہے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ وہ ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین طور کے پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ یاجوج ماجوج اتنے مغرور ہو جائیں گے کہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون لگا کر واپس کرے گا تاکہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی حالت بہت سخت ہوگی، کھانا ختم ہو جائے گا۔ ایک بیل کا سر اس وقت آج کے 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ طغف نامی کیڑا بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں گھس جائیں گے اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے بدبو آئے گی، زمین بھر جائے گی۔ پھر اللہ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی جو زمین کو صاف کر دے گی۔ یہ واقعہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ چوتھی بڑی نشانی آسمان سے دھوئیں کا نکلنا۔ قرآن میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سے صاف دھواں نکلے گا۔ یہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا اور تکلیف دہ ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مومن کو زکام کی طرح ہلکی تکلیف ہوگی لیکن کافر کو شدید اذیت ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دھواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ظاہر ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بعد۔ جو بھی وقت ہو، یہ واضح ہے کہ یہ ایک عظیم الشان نشانی ہوگی جو سب دیکھیں گے۔ پانچویں بڑی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ یہ سب سے حیرت انگیز نشانی ہوگی۔ ہم روز دیکھتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو اس نے قائم کیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک 3 چیزیں ظاہر نہ ہوں کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جس نے پہلے ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی، اور ان 3 میں سے ایک ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا اب لائے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ جو مومن تھا لیکن گناہوں میں ملوث تھا اور توبہ نہیں کی، اب توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری انتباہ ہوگا، اس کے بعد صرف انتظار ہوگا قیامت کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ان کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو ایمان لایا لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، اسی طرح یہ ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ چھٹی بڑی نشانی دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا۔ قرآن میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہماری بات ان پر واجب ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ جانور کلام کرے گا۔ حدیث میں تفصیل ہے کہ یہ جانور صفا کے پہاڑ سے نکلے گا، اپنے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے یہ جانور کافر کے چہرے پر نشان لگائے گا جو مٹ نہیں سکے گا، انگوٹھی سے مومن کے چہرے پر نور کا نشان لگائے گا۔ اس طرح مومن اور کافر میں فرق بالکل واضح ہو جائے گا، کوئی اپنا ایمان یا کفر چھپا نہیں سکے گا۔ لوگ بازار میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے اے مومن، اے کافر۔ یہ دابہ کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی تفصیل مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے جانوروں کا مجموعہ ہوگا، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نشان ہوگا۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی ہے 3 بڑے زلزلے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں۔ یہ زلزلے اتنے خوفناک ہوں گے کہ پوری زمین ہل جائے گی، شہر کے شہر زمین میں دھنس جائیں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جائیں گے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسے زلزلے ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہیں آئے۔ آج بھی زلزلے آتے ہیں، بڑی تباہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ زلزلے نہیں ہیں جن کا ذکر نشانیوں میں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے اور خوفناک ہوں گے۔ 10ویں اور آخری نشانی ہے یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہ آگ عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو حشر کی طرف ہانکے گی۔ یہ رات کو ٹھہرے گی اور دن کو چلے گی، لوگ اس آگ سے بھاگتے رہیں گے۔ جو رک جائے گا آگ اسے کھا جائے گی۔ یہ آگ لوگوں کو شام کی طرف لے جائے گی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو لوگوں کے ساتھ رات گزارے گی، جب وہ سوئیں گے تو یہ بھی سوئے گی، جب وہ قیلولہ کریں گے تو یہ بھی کرے گی۔ یہ وہ آخری نشانی ہوگی جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ 10 نشانیاں یہ کے بعد دیگر آئیں گی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری اور آخر میں قیامت۔
उन निशानियों के दरमियान ज्यादा वक्फा नहीं होगा। हदीस में तशबीह दी गई है, जैसे तस्बीह के दानों की डोरी टूट जाए तो एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं, ऐसे ही ये निशानियां होंगी। हुज़ैफा बिन अस्यद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो, और फिर आपने उन 10 निशानियों का जिक्र फरमाया। अब सोचें और गौर करें, क्या ये 10 में से कोई भी निशानी जाहिर हुई? क्या कोई ऐसा दज्जाल आया जिसने 40 दिन हुकूमत की और वो सब कुछ किया जो बताया गया? नहीं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे? नहीं। क्या याजूज माजूज निकले? नहीं। क्या आसमान से धुआं आया? नहीं। क्या सूरज मगरिब से निकला? नहीं। क्या दाब्बतुल अर्द निकला? नहीं। क्या 3 बड़े जलजले आए जिन्होंने दुनिया को हिला दिया? नहीं। क्या यमन से आग निकली? नहीं। तो फिर क़यामत कैसे आ सकती है? ये बात बिल्कुल वाज़ेह और हतमी है। जब तक ये 10 निशानियां जाहिर ना हो, क़यामत नहीं आ सकती। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर है और आप सच्चे हैं, तो फिर सवाल यह है कि सुर्ख समंदर क्या है? ये साइंसी वजाहत तो मिल गई कि लोहे की मट्टी बह गई, लेकिन क्या ये कोई इंतबा है? शायद हाँ, लेकिन क़यामत की निशानी नहीं, बल्कि कुछ और। देखिए, 50 साल की खुश्क साली के बाद अचानक इतनी शदीद बारिश, ये मौसमियाती तब्दीली की वाज़ेह अलामत है। साइंसदान बरसों से इंतबाह देते रहे हैं कि ज़मीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर की सतह बढ़ रही है, मौसम इंतहा पसंद होते जा रहे हैं। कहीं शदीद खुश्क साली तो कहीं शदीद सैलाब, कहीं शदीद गर्मी तो कहीं शदीद सर्दी। ये सब इंसान के अपने ही करतूत हैं। हमने जंगलात काट दिए, फजा को कार्बन से भर दिया, समंदरों को प्लास्टिक से भर दिया, पानी को ज़ाया किया, वसाइल को बेदरगी इस्तेमाल किया। अब कुदरत अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और इस अमल में हम ही तबाह हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह रूम में फरमाया कि खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है लोगों के हाथों की कमाई से, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज आमाल का मजा चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। यह आयत 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हो रही है। जमीन पर जो तबाही हो रही है, आब हवा में जो तब्दीली आ रही है, यह हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम सबक नहीं सीख पाते। जब कोई आफत आती है तो 2-4 दिन डर जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर करते हैं, कुछ लोग नमाज शुरू कर देते हैं, फिर जब खतरा टल जाता है तो सब भूल जाते हैं। याद रखें, क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कुरान में वाज़ेह तौर पर मुतादिद मकामात पर कहा गया है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क़यामत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी न जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते हैं, न कोई नबी, न कोई रसूल, न कोई फरिश्ता, न कोई वली। ये गैब का वो इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम क़यामत के ज़माने के करीब हैं। छोटी निशानियों में से अक्सर जाहिर हो चुकी हैं। यह आखिरी ज़माना है, आखिरी उम्मत है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया, मेरी बैसत और क़यामत ऐसे हैं, और 2 उंगलियां करीब करीब दिखाई। लेकिन कितना करीब ये कोई नहीं जानता। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। असल बात यह है कि हर शख्स के लिए उसकी अपनी क़यामत, उसकी मौत है। जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे अमाल का सिलसिला बंद हो जाएगा। कल क़यामत आए या 1000 साल बाद, हम तो कब्र में होंगे, अपने अमाल का हिसाब दे रहे होंगे। असल सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी नेकियां काफ़ी हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी? क्या हमने हुकूक अल्लाह अदा किए? क्या हमने हुकूकुल इबाद अदा किए? सुर्ख समंदर देख कर डरना आसान है, वीडियोस वायरल करना आसान है, लेकिन हर रोज़ 5 नमाजें छोड़ना, झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, जुल्म करना, वालिदैन को तकलीफ देना, पड़ोसियों से बुरा सलूक करना, हक तलफी करना और फिर ये सोचना कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। क़यामत की निशानियां ढूंढने से पहले अपने अमाल की तरफ देखें। तो अगली बार जब कोई अजीब वाक़या हो, समंदर सुर्ख हो, जलजला आए, तूफान आए, सैलाब आए, तो 2 काम जरूर करें। पहला, सही मालूमात हासिल करें, अंधे अटकलों में ना पड़ें। हर अजीब चीज़ क़यामत की निशानी नहीं होती, साइंस को समझें, हक़ाइक़ को देखें। दूसरा, और ये सबसे ज़्यादा अहम है, अपने आप से पूछें कि क्या मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हूँ? क्या मेरी नमाजें दुरुस्त हैं? क्या मेरे रोज़े कबूल हैं? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? क्या मेरा माल हलाल है? क्योंकि यही वो सवाल है जो बाकी अहम है। क़यामत जब आएगी आएगी, लेकिन हमारी क़यामत हमारी मौत है जो किसी भी वक्त आ सकती है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो असल तैयारी इसके लिए होनी चाहिए। सुर्ख समंदर आए या ना आए, हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने ईमान को मजबूत करना है और अपने अमल को बेहतर बनाना है। यही हकीकी अक्लमंदी है। दुआ।
اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص بنا دے۔ یا رب العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، مگر تو ہر بار معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے دنیا کی محبت میں تیری یاد کو بھلا دیا، مگر اے رب تو ہمیں مت بھولا۔ ہمیں اپنے ذکر سے زندہ رکھ، اپنی عبادت میں لگا دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے اشکبار ہوں، وہ دل عطا فرما جو تیری عظمت سے کانپ اٹھے، وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرے، اور وہ زندگی عطا فرما جو تیری رضا میں گزرے۔ اے مالک یوم الدین، جب ہمارے جنازے اٹھیں تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں۔ جب ہمیں لحد میں اتارا جائے تو ہماری تنہائی کو اپنی رحمت سے آباد فرما۔ جب حساب کا وقت ہو تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فرما اور ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہمیں پالا، سکھایا، ہر تکلیف برداشت کی۔ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت کی حفاظت فرما، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما۔ یا رب، جن کی اولاد ہے ان کے بچوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو وسعت عطا فرما۔ جن پر قرض ہے ان کو حلال رزق سے ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جن کے دل زخمی ہیں انہیں تسلی عطا فرما۔ جن کے گھر اجڑ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں خوشی دے دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ایمان کی حلاوت، دلوں کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، زبان کی صداقت، عمل کی اخلاص اور آخرت کی کامیابی۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے بچا، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اور صراط پر ثابت قدمی عطا فرما۔